السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جہنم کی وادیاں اور جہنم کی نہریں کیسی ہوں گی، اور آخر وہ جہنم کا آگ کا پہاڑ کیسا ہے کہ جس پر کافر اور گنہگاروں کو چڑھایا جائے گا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اسے اس وادی کی تہ تک پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ اور اسی طرح ترمذی کی حدیث میں بھی اسی طرح بیان ہے کہ یہ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، کافر کو وہاں تک پہنچنے میں 70 سال لگیں گے۔ حضرت ابن مسعود بن وائل بن مہانہ ابو ایاز وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وادی ہے جس میں اہل جہنم کی پیپ بہتی ہے، اور ان کی خون اور پیپ جو جہنمیوں کے بدن سے نکلتی ہے اس وادی میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی وہ وادی ہے کہ اگر پہاڑوں کو وہاں سے گزارا جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے اور راکھ ہو جائیں گے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس میں قسم قسم کے عذاب ہیں۔ حضرت ابو ایاس فرماتے ہیں کہ ویل ایک وادی ہے جو پیپ سے بہتی ہے، اور حضرت ابن جریر نے فرمایا کہ ویل جہنم کی جڑ میں ایک حوض ہے جس میں اہل جہنم کی پیپ ہے، اور اس کے علاوہ جہنم میں سعود پہاڑ ہے جو کہ آگ سے بنا ہوا ہے، اور سورہ المدثر کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کو عنقریب دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا، یعنی کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے یا کافر ہیں ان کے لیے دوزخ میں آگ کا پہاڑ ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی زنجیریں، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جو ہیں وہ بہت شدید ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ الانسان کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور آتش سوزاں تیار کر رکھی ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 33 میں اللہ کا ارشاد ہے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈالیں گے اور ہاتھ پاؤں میں زنجیر، پھر مشکیں کسا ہوا جہنم میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں ان میں پروئی ہوئی ہوں گی جن کا دوسرا سرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور ان زنجیروں سے فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں گرائیں گے، پھر یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں اللہ کا ارشاد ہے اس شخص کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق پہنا دو، پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو، پھر ایک ہی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ اس گز کی مقدار اللہ کو معلوم ہے کیونکہ یہ وہاں کا گز ہے، جہنم کا گز ہوگا۔ حضرت بن صالح فرماتے ہیں کہ غل کا معنی یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ سورہ المزمل کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ کا ارشاد ہے ہمارے ہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے، بس ان لوگوں کو ان چیزوں سے سزا دی جائے گی۔ حضرت حسن بصری نے جہنم کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اگر جہنم کی ایک بیڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو ان کو بحر اسود تک منتشر کر دے گی، اور اگر ایک ہاتھ کی زنجیر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو اپنے وزن اور تپش سے وہ اس پہاڑ کو پیس ڈالے گی۔ اور حضرت موسیٰ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 24 میں اللہ کا ارشاد ہے بھلا جو شخص اپنے منہ کو قیامت کے روز سخت عذاب کے سپرد بنا دے گا، اور ایسے ظالموں کو حکم ہوگا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو، تو فرمایا جہنم میں ان کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگا دی جائیں گی اور وہ اپنے چہروں سے عذاب کا استقبال کریں گے، ان میں اس کی طاقت نہ ہوگی کہ جہنم سے وہ لوگ
اپنی حفاظت کر سکیں۔ جب بھی ان پر کوئی عذاب مسلط ہوگا تو اس کا اپنے چہرے سے اس عذاب کا وہ استقبال کریں گے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ توق ڈالنے کے لیے 70,000 فرشتے لپکیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب حکم فرمائیں گے، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ اسے پکڑو اور جکڑ دو، تو اس پر، اس گنہگار یا اس کافر پر 70,000 فرشتے لپکیں گے۔ ہر ایک آگے بڑھے گا کہ کون اس کی گردن میں توق ڈالتا ہے۔ اور ابو عمران جونی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ ایسی بیڑیاں ہوں گی جو کبھی نہیں کھلیں گی۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی عزت اور غلبہ کی قسم، اہل جہنم کو اس خوف سے قید نہیں کیا جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا کو عاجز کر کے وہ جہنم سے نکل پائیں گے، بلکہ اس لیے کہ وہ جہنم ہی میں قیدیوں کی شکل میں پڑے رہیں گے۔ وہاں جہنم کی زنجیر کی لمبائیوں کے بارے میں مختلف ارشادات نقل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اس جھجمہ کنویں کے ارد گرد کے کسی پتھر کو آسمان سے زمین کی طرف چھوڑا جائے جس کی مسافت 500 سال ہے، تو وہ رات ہونے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا، اور اگر اسے جہنم کی زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے تو اس کی انتہا تک پہنچنے کے لیے 40 سال تک وہ لڑکتا رہے گا۔ اور حضرت عمر سے روایت ہے کہ جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد کیا، اگر اہل جہنم کی زنجیر کی ایک کڑی جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، اس زنجیر کو اگر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ان سے گزر جائے اور کوئی شے اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے، یہاں تک کہ وہ نچلی 7ویں زمین تک جا پہنچے گی۔ اور جہنم کی ہتھکڑیاں، جہنم کی زنجیریں اور جہنم کے حوض کے بارے میں نے آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز شیئر کی۔ مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جہنمیوں کے جسم میں کس طرح زنجیریں ان کے پخانے والی جگہ سے داخل کی جائے گی اور ان کے ناک سے اور منہ سے ان کو نکالا جائے گا۔ انشاءاللہ میں ساری ڈیٹیلز نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو ویورز میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔